بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنی مدت تک کرنی چاہیے؟ یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے نقصانات بچے کو کیا ہوں گے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ میں حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت کا عمل ہے، اور سنت کا عمل جس نے ادا کیا ہو گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم ان کے سب کا گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا ہے، اس لیے میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ ناظرین، اپنی خواہشات پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، کب تک وہ ہم بستری کر سکتا ہے، اور کب اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہم بستری کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت اس سے ہم بستری کتنے مہینے تک خامد کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے حیض کے دوران۔ حیض کم از کم مدت ہے 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن۔ ان 3 دن سے 10 دنوں کے دوران آپ ہم بستری نہیں کر سکتے اپنی حلال بیوی کے ساتھ۔ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے، پر بات کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں تو اللہ کے قرآن نے جب آپ کو بتا دیا کہ عورت سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 ہیں، تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ اپنی حلال بیوی سے ہم بستری کرنے کو روکا نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کی مدت نجاست بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کے 40 دن ہوتے ہیں، اور کم از کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن یا کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے، تو ان دنوں میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے مقام کے پیچھے کی شرمگاہ، جائے پاخانہ کے اندر دخول کرنا، یہاں سے ہم بستری کرنا اللہ کے قرآن نے منع کر دیا۔ شریعت مطہرہ کے دیگر تمام علماء کرام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے، عورت کے پیچھے کی شرمگاہ سے ہم بستری کرنا، دخول کرنا حرام ہے، یعنی بہت بڑی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہذا اس سے بچنا ہوگا۔ قرآن پاک میں ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں آؤ؟ حرف کے اندر، یعنی کھیتی کے اندر۔ کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اگتا ہے۔ غالب امکان یہی ہوتا ہے کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب الگمان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے۔ جس کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج کی جگہ حرف جس کو کہا گیا ہے وہ آگے بیوی کی شرمگاہ ہے، پیچھے کی نہیں ہے۔ وہ جائے پخانا ہے، جائے نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ تو اب آتے ہیں کہ آج کا جو سوال ہے کب تک حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، تو جواب بڑا واضح ہے۔ شریعت مطہرہ اسلام کے تمام مؤخذ قرآن، حدیث، اجماع یا سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں، یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اس سے پہلے آپ اگر ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آداب اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی ہم بستری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف یہی چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، ان کو نہیں دیکھنا، صرف اور صرف شریعت مطہرہ
मुजाहरा आपको इस हवाले से आजाद छोड़ती है। सिर्फ आपने डॉक्टर की राय का एहतराम करना है। लेडी डॉक्टर जो मुस्तनद मुसलमान हो और हमला बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के फायदे क्या हैं? फुका की राय है, लेकिन राय इंतहाई मुस्तनद किताब के अंदर लिखी हुई है। दारुल मुख्तियार ये फतवा की बहुत बड़ी किताब है। दारुल फतह का हिस्सा ये किताब है। बड़ी मोतबर किताब है जिसके सफा नंबर 49 जिल्द नंबर 3 पर यह बात मौजूद है कि अगर हमला बीवी से हम बिस्तरी की जाए तो बच्चा उसकी कुव्वत समात मजबूत होती है, उसके बाल बढ़ते हैं और तीसरी चीज यह है कि उसकी बनाई तेज होती है। ये फायदे हैं इस अमल को अगर उस सोच के साथ किया जाए, इस यकीन के साथ किया जाए तो इंशाअल्लाह ये फायदा हासिल होगा। और ज़ाहिर ही बात है, ख्वाहिश तो पूरी करनी है इंसान को। अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उसके समान भी पैदा किए हैं। ख्वाहिश के पूरा करने के हलाल तरीके से बंदा पूरा कर रहा है तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक और शरीयत मुहम्मदिया पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।